الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا کوئی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، یا رزق میں تنگ دستیاں ہو رہی ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ سب پر کرم فرمائے۔ میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ وظیفہ جب بھی جہاں بھی آپ کو کسی بھی مرض کے لیے یا کسی ایسے کام کے لیے جو آپ کا اپنا کام ہو اور جو نہیں ہو رہا ہو، اس کے لیے جب وظیفہ بتایا جائے تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل اس طرح بھی ہیں کہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو دعا بغیر درود کے بھیجی جاتی ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اور درود پاک پڑھ کر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے مقبول ہونے کے بہت زیادہ امکانات روشن ہوتے ہیں۔ تو درود پاک لازمی طور پر دعا کے اول آخر بھی پڑھیں، اور وظائف کے اول آخر بھی درود پاک کا ضرور ضرور خیال رکھا کریں۔ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، جیسے آپ کو سہولت ہو وقت کی، مگر پڑھا ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے جو وظائف آپ اپنے مقصد کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ درود پاک کی برکتوں سے ضرور اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے میں آپ سے پھر عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی آواز کھلی رہنے سے ٹی وی کی آواز کھلا ہوتا ہے اور پھر ہمارا جو کمیونیکیشن ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، میں آپ کا مسئلہ صحیح سن نہیں پاتا، ظاہر ہے سنوں گا نہیں تو پھر جواب کس طرح صحیح سے دوں گا، تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور دوسری، کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، سوالیں کو جواب بھی لکھیں، اور ساتھ میں میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی آپ کے سامنے آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ اور جب لکھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل بھی کر لیا کریں گے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں، شاہدہ نام ہے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ اس کی وہی ہے کہ گھر سیل نہیں ہو رہا نا، اس کے لیے۔ اچھا، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ شاہدہ، یہ خالدہ۔ اچھا، گھر آپ کا سیل نہیں ہو رہا؟ نام میرا شاہدہ ہے، میرے شوہر کے نام پہ ہے۔ اچھا، شوہر کا نام بتائیے۔ رحمت اللہ خان۔ رحمت اللہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انڈیا سے۔ انڈیا کے کون شہر سے؟ اس کے پہلے بھی کیے تھے، وہ پڑھائی کی ہم لوگ نے 4 مہینے سے کر رہے، لیکن ہو رہا نہیں۔ مسئلہ کیا آتا ہے؟ گاہک نہیں آ رہے یا کوئی اور رکاوٹ آ جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بک نہیں رہا ہے، وہ کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، کون سے شہر میں یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے؟ بامبے میں۔ اچھا، بامبے میں ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی کا نام محمد شعیب ہے۔ محمد شعیب۔ کا نام نسیم اختر ہے۔ نسیم اختر، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2 سال پہلے بھائی کی شادی کی تھی۔ تو لڑکی کا نام ہے عدیلہ اور اس کی والدہ کا نام ہے منصب بی بی۔ منصب؟ جی۔ اچھا، کیا مسئلہ ہوا پھر؟ تو بابا جی، ان لوگوں نے ہم سے فراڈ کے ساتھ جو ہے نکاح فارم پہ پلاٹ، سونا، گھر اور سب کچھ لکھوا لیا۔ پھر تو اب جو ہے وہ آ کر رہتی نہیں ہے یہاں، اور مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے جو ہے یہ چیزیں واپس کرو یا پھر مجھے طلاق دو۔ تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری وہ خود ہی جان چھوڑ جائیں۔
کوئی فیصلہ ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بابا صاحب. جی ہلو. جی بابا صاحب ہماری بہن کا مسئلہ ہے. بہن کا نام آفرین فاطمہ اور آفرین امی کا نام فاطمہ. طاہرہ بیگم ہے. صحیح ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہن کا شریر ایسا لگتا ہے کہ ہلتا ہے اور پورے شریر میں درد رہتا ہے کہاں اور سے بات کر شادی بھی رہے ہیں؟ نہیں. جی انڈیا سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک، میں بتاتا ہوں رشتے اور اس کا جو آپ نے جسم کا مسئلہ بتایا. رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بابا صاحب میرا بھائی کا مسئلہ ہے. بھائی کا نام ہے سید سلمان علی. سلمان علی کی والدہ نسیم اختر. نسیم اختر. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ جی ہے؟ سر یہ بہت ہی نا یہاں اس نے سارے گھر والوں کو، مختصر سی فیملی ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے. نوکری کا نہیں سوچتا اور نہ ہر طریقے سے ہم لوگوں کو اذیت دیتا ہے، ٹارچر کرتا ہے اللہ ذہنی. آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی فرمائیے. میری بیٹی مہوش ہے اور والدہ کا نام ہے نسرین. رشتوں کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. رشتے آتے ہیں، مہوش بات کی نہیں والدہ نسرین. رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی. بنتی. جی اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. نہیں شاید آپ نہیں سمجھ پائیں. اللہ آسانی کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم السلام. بابا جی. میرا نام سلمہ ہے. جی ہم نے نا کسی سے رقم لینی ہے، وہ دے نہیں رہے. کوئی ایسا وظائف بتائے جو میں پڑھوں، ہماری رقم بھائی کی. سلمہ میری بہن، ان کا نام بتائیے جن سے پیسے لینے. کالا. کالا نام نہیں ہوتا. سیم. چلیں میں بتاتا ہوں اپنے انشاءاللہ علم العادات کے ذریعے آپ کے اپنے نام سے بتاتا ہوں. پیسے لینے کے لیے وظیفہ. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا میرے بھائی کا مسئلہ ہے. نام مجھے بتائیے. 3 مسئلے. محمد ساجد اور ولد افسانہ بیگم. ان کا ساجد رشتے کی کے بارے. ماں افسانہ بیگم. جی اور ان کے رشتہ کرنے کے لیے وہ بول رہی ہیں. ان کی ماں کا نام نصرت ہے اور لڑکی کا نام مہنور ہے. استخارہ نکلوانا ہے. مہنور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نصرت. نصرت. ٹھیک ہے، پروگرام اور دیکھیے. جی میں ایک اور بات پوچھنی ہے مجھے. ہیلو. کیا جی میری بہن کی فوزیہ ہے. ان کی والدہ کا نام افسانہ ہے اور ان کے میاں کا نام یاسر کی ماں کا نام نگہت. ان کے نا اولاد نہیں ہوئی. 3.5 سال ہو گئے شادی کو. اچھا، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کراچی سے. کراچی والوں کو بھی کال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. آستانے پہ آ جائے نا، غریب آباد پہ جی آستانہ ہے. بہرحال میں جی بتاتا ہوں آپ کا کب انشاءاللہ. سے نمبر ٹرائی کرتی ہوں، لگتا نہیں. میری بہن بھی ٹرائی کرتی ہیں. اچھا، میرے نمبرز جو اونیئر ہوتے ہیں نا اس کو دیکھ لیں، اس کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا. وہ ایڈریس وغیرہ سب آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. بابا جی میرے رشتے کا مسئلہ ہے. میرا نام سلمہ ہے. سلمہ. ماں کا نام حمیدہ. سلمہ بنت حمیدہ. رشتہ ہاں. آتا نہیں ہے یا آتے طے ہیں، نہیں پاتا؟ آتے ہیں، بات نہیں بنتی. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، مہربانی آپ کی. فرمائیے. آپ لوگ نہیں مانتے میری بہن، پھر آپ نے آواز کھولی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر. میں ضلع منڈی بابلدین سے عثمان بول رہا ہوں. عثمان بھائی اپنے ٹی وی کا آواز بند کر دیں. ہلو ہلو. عثمان بھائی فرمائیے. عثمان بھائی نہیں، اچھا میں تو. جی میری بہن، عثمان بھائی کی کال ڈراپ ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ ان کے ٹی وی کی آواز کھلا ہوا تھا. آپ فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں ایبٹ آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے دیور کے بارے میں نام پوچھنا ہے. بتائیے. محمد عثمان. عثمان کی امی گل نسرین.
گل نسرین، کیا اور لڑکی مسئلہ کا ہے؟ نام ہم نے ان کے رشتے کے لیے اچھا، کیا تھا. لڑکی کا نام بتائیے. لڑکی کا نام جویریہ ہے اور ان کی امی کا نام امتیاز بیوی. جویریہ امتیاز بیوی. تو کب دیا تھا آپ نے؟ یہ ابھی ہم ان جواب اس طرح سے ابھی کچھ خاص ہوا نہیں ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ پتہ چل جائے کہ ان کے لیے صحیح ہے یا میں نہیں ہے. ضرور آپ کو بتاتا ہوں میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام عثمان ہے، ضلع منڈی بہاولپور سے بول رہا ہوں. جی عثمان بھائی. سر میرے نا 3 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی. اچھا، آپ 4 نام بتائیں گے عثمان بھائی. اپنی امی کا نام بتائیے، وائف کا اور ان کی امی کا. میری ماما کا نام ہے بشیرہ بی بی. بشیرہ بیوی. وائف کا نام کیا ہے؟ وائف کا نام نازش. نازش. اور ان کی امی کا نام ہے شاد بی بی. ارشاد جی بی بی. 3 سال ہو گئے. جی. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں سر. میری سسٹر کا مسئلہ ہے، نام بتائیے انہیں ان کا. سائے کا اثر ہے. ان کا نام ساجدہ بتائیں. بیگم ہے. ساجدہ بیگم کی امی؟ جی شاہ خاتون. شاہ خاتون. تو یہ جی آصف کا مسئلہ کس نے بتایا؟ کسی کو دکھایا تھا؟ جی جی مختلف مولویوں سے رابطہ کیا. کیفیت کیا ہے بہن کی؟ سر ہمیشہ تھکان رہتی ہے، سر درد رہتا ہے، غصہ. کوئی حاضری وغیرہ تو نہیں ہوتی ظاہری طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ پنجاب سے بات کر رہا ہوں، ضلع خانیوال سے. نام بتائیے جن کے متعلق پوچھنا ہے. مبشر حسین، والدہ کا نام ممتاز بیگم. مبشر حسین، ممتاز بیگم. کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں رپلائی نہیں آتا. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ یہ میں نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے. عمران علی، والدہ کا نام بشیرہ بی بی. عمران علی، بشیرہ بی بی. کیا مسئلہ بھائی کا؟ رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا اس کا میں نے. اچھا، رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی جی نہیں، وہ ہو گیا، وہ پوچھنا ہے ستارے ملتے ہیں یا نہیں. آپ بتائیے. اب ہو گیا تو مت پوچھیں. نام بتائیں لڑکی کا. ہیرا نام ہے. ہیرا. ہیرا. جی جی. ہیرا کی ماں؟ سعیدہ. 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 جی جی. ٹھیک ہے، ستارے ملتے ہیں نہیں ملتے یہ بتا دیں. میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے استخارہ کا نام پڑھانا ہے. صنوبر بنت شاہدہ. صنوبر بنت شاہدہ. ہاں. یاسر بنت حسینہ. صنوبر بنت شاہدہ. یاسر بنت حسینہ. یاسر بن حسینہ. یہ آپ نے پہلے بھی کال کی تھی کیا ہمارے نمبرز پہ؟ جی جی. تو آپ کو جواب نہیں ملا؟ نہیں، اس کا جواب نہیں ملا. اچھا، اس کا جواب نہیں ملا. جب استخارہ کروانے. صنوبر کی ماں کا نام آپ نے کیا شاہدہ بتایا نا؟ جی جی. اور یاسر کی ماں حسینہ. حسینہ. میں جواب دے چکا ہوں، بہرحال دوبارہ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب میرا مسئلہ نا گردے کی پتھری ہے دونوں میں. نام بتائیے میری بہن. نغمانہ اندلیب. نغمانہ اندلیب. نغمانہ اندلیب. جی. آپ کی امی؟ انور بی بی. انور بی بی. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. وظیفہ بھی بتاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور آپ سب پروگرام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کالز کا سلسلہ چل رہا ہے. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور الحمدللہ عز و جل بریک کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو شب جمعہ ہو گیا. اور شب جمعہ کا درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ
وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس درود پاک کو یاد بھی کریں اور پابندی بھی کیا کریں شب جمعہ میں۔ اور شب جمعہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ضرور بالضرور یہ بھی پڑھیں، کاپی پینسل اپنے پاس لکھ رہے ہیں لازمی طور پہ، اس لیے کہ آپ کے جو سوالات تھے ان کے جوابات انشاءاللہ بھی دیتے ہیں، کچھ کالز اور پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جوابات آپ کو وظائف بتاتے ہیں، اس کو لکھیے گا، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بابا صاحب میری 4 بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور ایک بھائی کا رشتہ بھی نہیں۔ نام بتائیے۔ یہ زہرا بی بی۔ زہرا بی بی کی ماں؟ میمونہ بی بی۔ بنت میمونہ، اچھا، اور دوسرے نمبر کی جو سدرا بی بی۔ سدرا بی بی۔ چاروں ماشاءاللہ شادی کے قابل ہیں؟ جی۔ اچھا، سدرا اور صبا بی بی۔ صبا۔ اقرا بی بی۔ اقرا۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹیکسلا سے۔ اور آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ محسن علی شاہ۔ محسن علی۔ ان کے بھی رشتے کا مسئلہ ہے؟ جی، رشتے کا اور روزگار کا بھی ہے۔ ٹھیک، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی کرم فرمائے، نیک سوال رشتے عطا فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی، کس کے میرا نام متعلق شبنم پوچھنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے بیٹی کا۔ شفاعین۔ شفاعین۔ شفاعین، جی جی۔ شفاعین۔ والدہ کا نام؟ شبنم بیگم۔ شبنم بیگم۔ کیا مسئلہ ہے بچی کا؟ بیٹی کے خواب میں پانی نظر آتا ہے اکثر اوقات، اور سر کے پیچھے ہر وقت درد رہتا ہے گردن میں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اور کاپی پینسل، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کاپی پینسل رکھیں، انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو وظائف لکھواتے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیے گا، رب کریم اپنے رحمت سے کرم فرمائے گا۔ اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز جو آپ کے سامنے اونیئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیں، اور مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میرے نمبرز میری ویب سائٹ اونیئر ہے، تو ان کو بھی لکھ لیں اور وظائف بھی لکھتے رہیں۔ شاہدہ میری بہن، آپ نے انڈیا سے کال کی، رحمت اللہ بھائی کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ان کے نام پہ گھر ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں مگر بک نہیں رہا۔ اچھا، ایک تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ گھر میں اگر کوئی آپ کے ایسے بچے ہیں جو یوٹیوب ہمارا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرنا جانتے ہیں، تو ان کو بولیں اقبال بابا AR وائی کیو ٹی وی جو میرا اس پہ بھی چل رہا ہے، اس پر جا کر گھر سیل کرنے کا ایک تعویذ میں نے بنا کر ڈالا ہے، اس کو بنائیے گا، اور بنا کر جس طریقے سے میں نے استعمال کا طریقہ بتایا ہے اس کو استعمال کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور 315 مرتبہ عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آسانیاں ہوں گی۔ محمد شعیب بن نسیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی وائف ہیں عدیلہ اور ان کی والدہ کا نام ہے منصب، یہ کچھ گھر وغیرہ نام کروایا تھا، کچھ جائیداد یا زمین وغیرہ، اب وہ طلاق مانگ رہی ہیں، یا تو بول رہی ہیں وہ ہمیں قبضہ دے دو یا طلاق دے دو۔ بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے یہ گھر شعیب بھائی کا اور عدیلہ کا چلتا نظر نہیں آ رہا، رب کریم آپ دونوں کے حق میں بہتری فرمائے۔ بھائی کے لیے بھائی شعیب کو بولیں 382 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھے، اپنے مسئلے کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آفرین فاطمہ بنت طاہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ جسم میں بہت تھر تھری ہوتی ہے، کانپتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی نہیں آ رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور رات کو سوتے وقت بھی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ سلمان علی بن نسیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کا بہت تنگ کرتا ہے، گھر والوں پہ توجہ بھی نہیں دیتا اور نہ کام کرتا ہے بلکہ الٹا گھر میں تنگ کرتا ہے، والدہ کو بولیں
सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर पानी में दम करके रख लें और जब जब मौका मिले इसको पिलाते रहें। ख़त के ज़रिए तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं, मेरे नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह तावीज़ात भेज दिए जाएंगे। महविश बिनते नसरीन के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि रिश्ते तो आते हैं मगर बात नहीं बनती, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। महविश को बोलें नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, अपने ऊपर दम करे। इशा के बाद 351 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाह पढ़कर ख़ास तौर पर अपने रिश्ते के लिए दुआ करे, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। सलमा मेरी बहन आपने फरमाया कि किसी के पास पैसे फंस गए, वो पैसे नहीं दे रहे, या मुज़िल्लु या अल्लाहु या मुज़िल्लु या अल्लाहु 777 मरतबा उस शख्स का तसव्वुर करके पढ़िएगा, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह उसके दिल पर खौफ तारी होगा और इंशाअल्लाह आपके पैसे मिल जाएंगे। मोहम्मद साजिद बिन अफसाना महनूर बिनत नुसरत के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता बेहतर नहीं है, रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी अता फरमाए। दूसरा आपने बहन फौजिया बिनत अफसाना के मुतालिक पूछा है कि 3-3.5 साल हो गए शादी को, इनके औलाद नहीं है, इनके ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 108 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। ख़त के ज़रिए औलाद के लिए तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं, या अगर आप कराची में हैं तो आस्ताने से आके तावीज़ात ले लें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह औलाद नसीब होगी। सलमा बिनते हमीदा मेरी बहन आपने भी रिश्ते के मुतालिक पूछा कि कोई बात नहीं बन पा रही, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात जादू बंदिश का मामला नहीं है। हर नमाज के बाद 140 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। मोहम्मद उस्मान बिन गुल नसरीन और जवेरिया बिनते इम्तियाज़ के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता बेहतर है, रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। उस्मान बिन बशीरा और नाजिश बिनते इरशाद बीबी, मेरे भाई उस्मान आपने फरमाया कि 3 साल हो गए आपके यहाँ औलाद नहीं, रब्बे करीम आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बहन नाजिश के ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद 358 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़ने के बाद दूध या पानी में दम करें। तावीज़ात मेरे ज़रूर 1 मरतबा मंगवाइएगा, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह उम्मीद है औलाद नसीब होगी। साजिदा मेरी बहन आपने साजिदा बेगम बिनत शाह खातून के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है कि बहन के ऊपर आसेब है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से भी गंदे असरात का मामला है, ख़त के ज़रिए तावीज़ात भी मंगवाएं और बहन को बोलें नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएँ, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। सवालात मज़ीद अभी बाकी हैं जिनके जवाब देने, मगर प्रोग्राम में मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। मज़ीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का लास्ट सेगमेंट है। मतलब ये कि आखिर में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर रब्बे करीम की बारगाह में दुआ भी करेंगे, साथ में इसमें आज़म भी होगा, और आज का इसमें आज़म है सारा। तो सारा के नाम की जो बहनें पूरी दुनिया में हैं वो इसमें आज़म को इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगी, पढ़ सकती हैं और इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठा सकती हैं रब की रहमतों से। और आखिर में आपको पता है कि मेरी वेबसाइट, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर्स कुछ काफ़ी देर के लिए आपके सामने होते हैं, तो उनको भी लिख लिया करें ताकि हम राब्ते में रह सकें। एक कॉलर शामिल करते हैं अपने साथ, कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? टीवी का आवाज़ बंद, टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दें। बाबा साहब बंद है आवाज। वो मैं कराची से बात कर रही हूँ। साजा नाम, मेरी भाभी का मसला है, उनकी वादा का नाम साजा है और उनके बेटा हुआ था, 4 साल हो गए। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम इशरत। नहीं आ रही सही आवाज। वादा का नाम ना साजा है, बेटी का नाम ना इशरत है। अच्छा, 4 साल हो गए। इशरत की माँ का नाम क्या बता रही हैं? शाहजहां। शाहजहां। जी। अच्छा, 4 साल पहले औलाद हुई थी, फिर क्या हुआ? उसका इंतकाल हो गया बेटे का ना। फिर उसके बाद अमल नहीं है? जी नहीं, और उनकी ना तबीयत बहुत खराब रहती है, बदन दे भी दर्द रहता है और कुछ नहीं है। और उनकी दूसरी बेटी है ना,
میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اور پہلے سوالات کے جوابات آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ. پھر وقت ظاہر ہے کہ بڑا کم ہوتا ہے، اگر وقت بچا تو مزید دیکھ لیں گے، مگر پہلے سوالات کے جوابات. مبشر حسین بن ممتاز بیگم کے متعلق جو پوچھا ہے کہ نوکری کے اسباب نہیں بن رہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کی نماز کے بعد 542 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے. عمران علی بن بشیرہ اور ہیرا بنت سعیدہ کے رشتے کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، رب کریم کرم فرمائے. اور بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں، رشتے میں ہاں آنے کے بعد یعنی استخارہ بہتر ہونے کی صورت میں بھی دنیاوی امور ضرور دیکھا کریں، اس کے بعد جب مطمئن ہو تو رشتہ کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری رہے گی. سنوبر بنت شاہدہ اور یاسر بن حسینہ کے متعلق جو بہن آپ نے کال کی، رشتے کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، اور یہ آپ نے میرے نمبرز پہ بھی کیا تھا اس کے لیے استخارے کے لیے، اور میں نے آپ کو اپنے جو میرا اسٹاف سوالات کے جوابات لکھواتا ہے مجھ سے. یقینی طور پر الحمدللہ آپ جو کالز کرتے ہیں، پوری دنیا سے جو کالیں آتی ہیں، وہ استخارے میں خود ہی کرتا ہوں، اور بعض چیزیں میرے ذہن میں رہ جاتی ہیں. جیسے یہ رشتہ میرے ذہن میں رہ گیا کہ آپ نے مجھے میرے نمبرز پہ رابطہ کیا تھا اور میں اس کا انکار کر چکا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ حساب بہتر نہیں آ رہا تھا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. نغمانہ اندلیب بنت انور بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے، سورہ علم نشرح ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور شفا نصیب ہوگی. زہرہ بنت میمونہ، صدرہ بنت میمونہ، صبا بنت میمونہ اور اقرا بنت میمونہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میں نے آپ کی 2 بہنوں کا حساب لگا پایا ہے، زہرہ اور صدرہ کا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. ان 4 بہنوں کے لیے خط کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، جو آنر ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان پر رابطہ کر کے آپ تعویذات 4 بہنوں کے لیے اور بھائی محسن علی کے لیے منگوا لیجئے گا. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ رشتے ہو جائیں گے. اور 4 بہنیں 313 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. شفائین بنت شبنم، میری بہن آپ نے بچی کے متعلق پوچھا کہ یہ خواب میں پانی بہت دیکھتی ہے. ویسے عمومی طور پہ خوابوں کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل ہونی چاہیے، صرف پانی دیکھنا، اب صاف پانی دیکھنے کی تعبیر الگ ہے، گندا پانی دیکھنے کی تعبیر الگ ہے، رکے ہوئے پانی کی دیکھنا تعبیر الگ ہے، چلتے ہوئے پانی کو دیکھنا تعبیر الگ ہے. تو بہرحال خواب کی تعبیریں تو ہمارے مفتی سہیل رضا احمدی صاحب بتاتے ہیں، تو اس میں ضرور آپ کال کریے گا. میرے علم العادات کے حساب سے بچی کے اوپر گندے اثرات کا بھی معاملہ ہے. اس کے لیے نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھ کر دم کریں، پانی میں دم کر کے پلائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ برے خواب بھی نہیں آئیں گے. عشرت بنت شاہجہاں کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 4 سال پہلے بھابھی کے آپ کی بیٹا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور یہ خود بہت بیمار رہتی ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے بہن عشرت کے اوپر گندے اثرات ہیں. تعویذات بھی خط کے ذریعے منگوائیے اور ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. اور آج کے سوالات تقریباً الحمدللہ سارے میں آپ کو دے چکا ہوں، وظائف بھی. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلی بدھ جمعرات پھر ہماری ملاقات پروگرام روحانی دنیا میں ہوگی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آخر میں اسم اعظم، تو آج کا اسم اعظم سارہ کے اعداد جو ہیں وہ ہیں 262، اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا منعم یا حمید، یہ ہماری اسکرین پر بھی ہمارے اسٹاف نے بڑی محنت کی، آپ کو پتہ ہے کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے، تو ہماری اس پہ اسکرین بھی چل رہا ہوتا ہے یا منعم یا حمیدو، تعداد ڈبل کر کے، یعنی کہ 524 مرتبہ سارا نام کی بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو پڑھیں گی. اللہ کی عطاؤں سے ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھیں، ایک تو اسم اعظم اور اوپر سے ذکر اللہ،
اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مثال ایسی ہے گویا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مردہ ہیں۔ تو ذکر اللہ میں شامل رہیے اور زندہ لوگوں میں شامل رہیں۔ دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللہم عنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔